بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ خیریت سے ہیں؟ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے آداب اور سنتیں سکھائیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو سواری کی سنتیں اور آداب سکھائی تھی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو شرعی سفر اور سفر کے آداب اور سنتیں سکھائیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے شہر سے 48 میل جو کہ 77.5 کلومیٹر بنتا ہے دور جاتا ہے اور وہاں اس کا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو وہ شرعی مسافر کہلائے گا۔ اگر اس کا ارادہ 15 دن سے زائد ٹھہرنے کا ہے، 15 دن یا 15 دن سے زائد ٹھہرنے کا ہے، تو وہ شرعی مسافر نہیں کہلائے گا بلکہ وہ مقیم بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین اور پسندیدہ سفر تو وہ ہے جو دین پھیلانے کے لیے کیا جائے یا حج و عمرے کی ادائیگی کے لیے کیا جائے۔ البتہ اگر کاروبار کے لیے یا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے سفر کیا جاتا ہے تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ سفر کی سب سے پہلی سنت اور ادب یہ ہے کہ زاد راہ یعنی سفر کے خرچ اور سامان کا خیال رکھ لیا جائے، یعنی کون سی چیز سفر میں کس چیز کی ضرورت پڑے گی اس چیز کو اپنے سامان میں رکھ لیا جائے۔ اور دوسری سنت اور ادب یہ ہے کہ حدیث یا اسلامی کتابیں اپنے ساتھ سفر پر لے کر جانی چاہیے تاکہ سفر میں کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور معلومات میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ کتاب بہترین دوست ہے۔ سفر کی تیسری سنت اور ادب یہ ہے کہ سفر پر جانے سے پہلے راستے کا کھانا وغیرہ ساتھ لے لے۔ اور چوتھی سنت اور ادب یہ ہے کہ سفر پر نکلنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی سفر پر نکلنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لینے چاہیے۔ سفر کی 5ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ جمعرات کو سفر شروع کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب سفر کرنے لگتے تو جمعرات کو سفر کی ابتدا فرماتے تھے۔ اور 6ٹھی سنت اور ادب یہ ہے کہ نقدی وغیرہ اپنی جیب میں بحفاظت رکھیں، اپنے سامان میں نہ رکھیں، نقدی کو الگ بحفاظت رکھا جائے۔ 7ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ دن کو سفر کیا جائے۔ دن کے وقت سفر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں البتہ اگر رات کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو تو پھر سفر کر سکتے ہیں، رات کو بھی سفر کر سکتے ہیں۔ 8ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ شرعی سفر میں عورتیں تنہا یا اپنے محرم مرد کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ مسند احمد ابن حنبل میں روایت آتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شرعی سفر تنہا یا اپنے محرم مردوں کے بغیر نہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور 9ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ سفر کے دوران اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ دعا یہ ہے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ ترجمہ ہے اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری کا، اور جو عمل آپ کو پسند ہے اس عمل کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان فرما اور سفر کی مسافت کو طے کروا دے۔ اے اللہ تو سفر میں ہمارا رفیق ہے اور گھر بار میں ہمارا قائم مقام ہے۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں سفر کی سختیوں سے، اور اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں سفر کی سختیوں سے اور برے مناظر سے، تکلیف دہ مناظر سے، اور بیوی بچوں، مال و منال اور گھر بار میں بری واپسی سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ 10ویں سنت اور ادب یہ ہے
کہ جب سفر کے بعد کسی بستی میں داخل ہوں تو پھر دعا پڑھیں اللہم بارک لنا فیہا، ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں اس بستی میں خیر و برکت عطا فرما۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی کچھ سنتیں اور آداب۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔